عربی زبان میں مسلم کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سرنڈر کرنے والا، تسلیم ہو جانے والا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس وصف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم کیسے تھے، کیسی شخصیت ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابراہیم کیسے تھے کہ جب ان کے رب نے ان سے یہ کہا کہ اسلم، صیغہ امر ہے، کیا ہے ابراہیم آپ تسلیم ہو جائیے، سر تسلیم خم کر دیجئے، سرنڈر کر دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سر تسلیم خم کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے جب اپنے خلیل سے یہ کہا کہ اے ابراہیم اسلم، آپ تسلیم کر لیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جبین نیاز کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری سیرت اگر ذہن میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں کہاں سرنڈر کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کہاں وہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے کہاں کہاں تسلیم ہو رہے ہیں۔ کہ اگر یہ حکم ہوا کہ ابراہیم اب آپ اپنا وطن چھوڑ دیجیے، عراق کے اندر پیدا ہوئے، پلے بڑے، قوم ادھر ہے، خاندان ادھر ہے، مفادات ادھر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر سر تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر عراق کے اندر رہتے ہیں، پچھلے جمعے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگلے گدی نشین کون تھے، چچا کے بعد سب سے بڑا مذہبی منصب کن کو ملنے والا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس منصب کو نہیں دیکھ رہے، خاندان چھوڑنا پڑا اللہ کے حکم پر تو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، سر تسلیم خم۔ حکم ہوا کہ وطن چھوڑ دیجئے، وطن کو چھوڑ دیا، عراق سے مصر اور فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ حکم آیا کہ اے ابراہیم، جو بڑھاپے میں ہم نے آپ کو بیٹا اسماعیل عطا فرمایا ہے، اب اس کی قربانی کیجیے۔ بلکہ اس سے پہلے حکم آیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ دیجیے۔ تو فرمایا کہ چھوڑ دیا۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو حکم ہے کہ آپ اس کی قربانی پیش کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہے سر تسلیم خم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم وہ ہیں اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم آپ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے تردد کے بغیر عرض کی کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے، میں نے اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا۔ یہ ہے مسلم۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا۔ اب اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم کیا دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو وصف ہے، جو ان کی صفت اور خوبی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم وہ ہیں جو حنیف بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ اللہ کے سامنے اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہیں، ان کی ملت پر ہیں،
ان کی سیرت کو اپنانے والے ہیں، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہم تک پہنچے تو ہم اپنی عقل کو قربان کر کے بغیر دلیل کے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم تسلیم کریں۔ دلیلیں اور جگہ ہم دیتے رہیں گے، لیکن اللہ کا حکم پہنچ گیا تو بغیر دلیل کے اللہ کے حکم کو قبول کریں کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اب میری عقل میں یہ بات آ رہی ہے یا نہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن یہ اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ثابت ہو گئی ہے، تو اب حکم یہی ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔